تفصیلی کلمات کے ضمن میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ہماری زبان میں فاعل کی کیا مقام ہے، ہماری زبان میں فعل کا کیا مقام ہے جملے کے اندر، اور جملے کے اندر مفعول کا کیا مقام ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ فاعل کہاں آتا ہے، فعل کہاں آتا ہے، مفعول کہاں آتا ہے۔ مفعول کا کام کیا ہے؟ مفعول کا کام کیا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور مفعول کا کام فعل متعدی کی تکمیل کرنا ہے۔ مفعول کا کام کیا ہے؟ مفعول کا کام ہے فعل متعدی کی تکمیل کرنا ہے۔ فعل متعدی کی تکمیل کون کرتا ہے؟ فاعل کرتا ہے؟ نہیں۔ فعل کرتا ہے؟ نہیں۔ کون کرتا ہے؟ مفعول کرتا ہے۔ مفعول کا کام کیا ہے؟ فعل متعدی کی تکمیل کرنا۔ تو فعل متعدی کی تکمیل کون کرتا ہے؟ مفعول کرتا ہے۔ افعال ناقصہ بھی تکمیل طلب ہوتے ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے خبر آتی ہے۔ افعال ناقصہ بھی تکمیل طلب ہوتے ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے خبر آتی ہے۔ مفعول کا کام کیا ہے؟ مفعول کا کام ہے فعل متعدی کی تکمیل کرنا۔ فعل متعدی کی تکمیل کون کرتا ہے؟ فعل متعدی کی تکمیل مفعول کرتا ہے۔ مفعول کا کام فعل متعدی کی تکمیل کرنا ہے۔ افعال ناقصہ بھی تکمیل طلب ہوتے ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے خبر آتی ہے۔ اسی لیے بعض عالموں نے افعال ناقصہ کو بھی لازم کے بجائے متعدی شمار کرنے اور اس کی خبر کو تکمیلی کلمہ سمجھنے پر زور دیا ہے۔ اس کی خبر کو تکمیلی کلمہ سمجھنے پر زور دیا ہے۔ بالخصوص مولانا شبلی نے اس سلسلے آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ بعض عالموں نے افعال ناقصہ کو بھی لازم کے بجائے متعدی شمار کرنے اور اس کی خبر کو تکمیلی کلمہ سمجھنے پر زور دیا۔ خاص طور سے آپ نے یاد رکھنا ہے مولانا شبلی نعمانی کو۔ افعال ناقصہ کو بھی لازم کے بجائے متعدی شمار کرنے اور اس کی خبر کو تکمیلی کلمہ سمجھنے پر زور دیا۔ خاص طور سے کس نے؟ مولانا شبلی نعمانی نے۔ افعال ناقصہ بھی تکمیل طلب ہوتے ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے خبر آتی ہے۔ مفعول کا کام کیا ہے؟ مفعول کا کام فعل متعدی کی تکمیل کرنا ہے۔ تکمیل کرنا مطلب مکمل کرنا۔ مفعولی کلمات کی اوصاف کیا ہیں؟ مفعولی کلمات کے اوصاف یہ ہیں: بے جان اشیاء کا اسم بطور مفعول آئے تو علامت مفعول نہیں آتی۔ بے جان اشیاء کا اسم، کوئی بھی بے جان چیز ہے، اس کا نون، اس کا اسم بطور مفعول آئے تو علامت مفعول نہیں آتی۔ مثلا کھانا کھایا، مثلا برتن مانجا، دوا پی۔ بے جان اشیاء ہے نا، برتن ہے، دوا ہے، تو بے جان اشیاء کا اسم بطور مفعول آئے تو علامت مفعول نہیں آتی۔ مثلا کھانا کھایا، کھانا کھایا، برتن مانجا، دوا پی۔ اب بے جان اشیاء کا اسم ہے نا،
کھانا کیا ہے؟ اسم ہے. برتن کیا ہے؟ اسم ہے. دوا کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. تو بیدان اشیاء کا اسم بطور مفعول آئے تو علامت مفعول نہیں آتی. علامت مفعول نہیں آتی. کھانا اسم ہے، برتن اسم ہے، دوا اسم ہے، کھانا کھایا، علامت کھایا. برتن مانجا، دوا پی. کیفیت قلبی ظاہر کرنے والے اسموں، یعنی آپ کی جو دلی واردات ہے، آپ کی جو دلی کیفیت ہے، اس کو اسموں یا مجرد، یعنی اسموں یا اسماء مجرد کے ساتھ بھی علامت مفعول نہیں لاتے. مثلا غصہ نہ کرو. توجہ فرمائیے، تسلی رکھو. کیفیت قلبی ظاہر کرنے والے اسموں یا اسماء مجرد کے ساتھ بھی علامت مفعول نہیں لاتے. مثلا غصہ نہ کرو. غصہ کیا ہے؟ کیفیت ہے. توجہ فرمائیے، توجہ کیا ہے؟ کیفیت ہے. اور تسلی رکھو، تسلی رکھو جو ہے وہ کیفیت ہے. یعنی آپ کسی کو جب کلمہ تسلی یا تشفی کہتے ہیں تو آپ اسے یہی کہتے ہیں تسلی رکھیے یا تسلی رکھو. تو کیفیت قلبی ظاہر کرنے والے اسموں یا اسماء مجرد کے ساتھ بھی علامت مفعول نہیں لاتے. غصہ کیا ہے؟ غصہ بھی ایک کیفیت ہے. مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں غصہ نہ کرو، پھر آپ کہتے ہیں توجہ فرمائیے، پھر آپ کہتے ہیں تسلی رکھو. کوئی مفعول کسی مصدر کے ساتھ مل کر بطور محاورہ مستعمل ہو تو اس صورت میں بھی علامت مفعول نہیں آ سکتی. کوئی مفعول کسی مصدر کے ساتھ مل کر بطور محاورہ مستعمل ہو تو اس صورت میں بھی علامت مفعول نہیں آ سکتی، کیونکہ محاورے میں اضافہ جائز نہیں. محاورے میں آپ کسی قسم کا اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. مثلا محاورہ ہے دل دکھانا، محاورہ ہے جان کھپانا، محاورہ ہے ناک کٹوانا، سر اٹھانا، باندھنا، آنکھیں چرانا. اب آپ دیکھیے کہ کوئی مفعول کسی مصدر کے ساتھ مل کر بطور محاورہ مستعمل ہو تو اس صورت میں بھی علامت مفعول نہیں آ سکتی، کیونکہ محاورے میں اضافہ جائز نہیں. آپ محاورے میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں بھی علامت مفعول نہیں آ سکتی. کوئی مفعول کسی مصدر کے ساتھ مل کر بطور محاورہ مستعمل ہو تو اس صورت میں بھی علامت مفعول نہیں آ سکتی، کیونکہ محاورے میں اضافہ جائز نہیں. مثلا دل دکھانا، جان کھپانا، ناک کٹوانا، سر اٹھانا، کمر باندھنا، آنکھیں چرانا وغیرہ وغیرہ. اب آپ دیکھیے ضمائر شخصی، آپ کو پتہ ہے ضمیر کی جمع ہے ضمائر. ضمائر شخصی بطور مفعول دو طرح آتی ہیں. دو طرح آتی ہیں ضمائر. ضمائر شخصی بطور مفعول دو طرح آتی ہیں. علامت مفعول کو کے ساتھ اور بغیر کو، یعنی مجھے یا مجھ کو، ہمیں یا ہم کو، یا تم کو، اسے یا ان یا ان کو. موقع صحیح ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس مقام پر کون سی صورت فصیح تر ہے. اب یہ ظاہر ہے کچھ چیزیں جو ہیں آپ کو آپ کے مطالعہ کی وجہ سے، آپ کے ذوق کی وجہ سے پتہ چلتی ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اگر آپ کا مطالعہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو ان چیزوں کا جو ہے آپ کو آپ کے مطالعہ کی وسعت اور ذوق سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے. یہ چیزیں جو ہیں
آپ کی سمجھ میں تب آئیں گی جب آپ کے مطالعہ میں وسعت ہوگی اور آپ انہماک کے ساتھ غور کریں گے گرامر کے اصولوں پر، تب جا کر جو ہے یہ چیزیں تب جا کر یہ سب کچھ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ذوق جو ہے وہ بنیادی چیز ہے۔ ضمائر شخصی بطور مفعول دو طرح آتی ہیں۔ علامت مفعول، اب علامت مفعول ہے کو، کاف واو کو کے ساتھ اور کاف واو کو کے بغیر۔ اب علامت مفعول یہاں کیا ہے؟ کو، کاف واو کو۔ ضمائر شخصی بطور مفعول دو طرح آتا ہے، ضمائر شخصی بطور مفعول دو طرح آتی ہیں، ایک علامت مفعول کو کے ساتھ اور ایک علامت مفعول کو کے بغیر۔ یہ باتیں جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ علامت مفعول کو کے ساتھ بھی آتی ہے، ضمائر شخصی کا استعمال ہوتا ہے بطور مفعول، اور کو کے بغیر بھی۔ اچھا، یعنی مجھے یا مجھ کو، ہمیں یا ہم کو، تمہیں یا تم کو، اسے یا اس کو، انہیں یا ان کو۔ اب کہاں انہیں آنا ہے، کہاں ان کو آنا ہے، کہاں مجھ کو آنا ہے، کہاں مجھے آنا ہے، کہاں ہمیں آنا ہے، کہاں ہم کو آنا ہے، تمہیں آنا ہے یا تم کو آنا ہے۔ یعنی استعمال کی بات ہے کہ یہاں تمہیں جہاں آئے گا تو وہاں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے، اور جہاں تم آئے گا اس کے بعد کو آئے گا، اور جہاں مجھے آئے گا وہ بھی آپ کو پتا ہے، اور جہاں جو ہے وہ مجھ کو آئے گا تو وہ مجھ کے بعد جو ہے کو آئے گا۔ ضمائر شخص بطور مفعول دو طرح آتی ہیں، علامت مفعول کو کے ساتھ یعنی کاف واو کو، یہ علامت مفعول ہے کاف واو کو، اور بغیر کاف واو کو کے، یعنی مجھے، جب مجھے آپ استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ کو کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن جب آپ مجھ کو لکھیں گے تو ظاہر ہے مجھ کے بعد کو لکھیں گے۔ اچھا، یا ہم کو اور ہمیں لکھیں گے تو ظاہر ہے آپ کو نہیں لکھیں گے، تمہیں لکھیں گے یا پھر تم کو لکھیں گے، اسے یا اس کو، انہیں یا کو۔ اچھا، ذوق صحیح کی بنیاد پر آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس مقام پر کون سی صورت فصیح تر ہے۔ اچھا دیکھیے، آپ اپنے تمام کلاس فیلو سے کہیے کہ وہ کلاس جوائن کریں۔ یہ جو دو لڑکے ہیں جو ریپیٹ کر رہے ہیں، منیب اور شاہد، اگر آپ میں سے کسی سے ان کا رابطہ ہے تو انہیں میسج کر دیجئے کہ یہ دونوں لڑکے بھی جو ہیں وہ کلاس جوائن کریں، اور باقی آپ اپنے کلاس فیلو سے بھی کہیے کہ وہ کلاس جوائن کریں۔ اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے ضمائر شخصی کی۔ ضمائر شخصی بطور مفعول دو طرح آتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کس کس طرح سے آتی ہیں، یعنی علامت مفعول کو کے ساتھ اور بغیر کو، یعنی مجھے یا مجھو، ہمیں یا ہم کو، تمہیں یا تم کو، اسے یا اس کو، انہیں یا ان کو۔ ذوق صحیح ہی کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس مقام پر کون سی صورت فصیح تر ہے۔ اچھا، مفعولی کلمات میں عمومیت ہو تو علامت مفعول کا استعمال ضروری نہیں، لیکن اسماء خاص کے ساتھ یا کوئی تخصیصی اشارہ یا اضافت رکھنے والے مفعول کے ساتھ
علامت مفعول ضرور آتی ہے اور تخصیص کے مفہوم کو تقویت دیتی ہے۔ مفعولی کلمات میں عمومیت ہو تو علامت مفعول کا استعمال ضروری نہیں، لیکن اسماء خاص کے ساتھ یا کوئی تخصیصی اشارہ یا اضافت رکھنے والے مفعول کے ساتھ علامت مفعول ضرور آتی ہے اور تخصیص کے مفہوم کو تقویت دیتی ہے۔ مثلا میں نے احمد علی صاحب کو دیکھا، اس میں خاص یہاں علامت مفعول ضروری ہے۔ میں نے پروفیسر احمد علی صاحب کو دیکھا، میں نے محمد حسن عسکری صاحب کو دیکھا، اس میں خاص یہاں علامت مفعول ضروری ہے۔ میں نے اس شخص کو بلایا، تخصیصی اشارہ اس کے ساتھ، میری فریاد کو پہنچو، ضمیر اضافی میری کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے، مفعولی کلمات میں عمومیت ہو تو علامت مفعول کا استعمال ضروری نہیں، لیکن اسماء خاص کے ساتھ یا کوئی تخصیصی اشارہ یا اضافت رکھنے والے مفعول کے ساتھ علامت مفعول ضرور آتی ہے اور تخصیص کے مفہوم کو تقویت دیتی ہے۔ مثلا میں نے محمد حسن عسکری صاحب کو دیکھا، اس میں خاص ہے، یہاں علامت مفعول آئے گی، یہاں علامت مفعول ضروری ہے۔ میں نے اس شخص کو بلایا، تخصیصی اشارہ اس کے ساتھ، میری فریاد کو پہنچو، ضمیر اضافی میری کے ساتھ۔ اب یہ دیکھ لیجئے آپ کہ یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں جو ہے وہ بہرحال آ رہی ہیں، اور مولوی عبدالحق کی قواعد اردو جو ہے وہ یقیناً آپ کی نظر سے جو ہے وہ گزری ہوگی۔ اگر نہیں گزری تو آپ کو جو ہے وہ مولوی عبدالحق کی قواعد جو ہے، قواعد اردو جو ہے اسے ضرور دیکھنا چاہیے، وہ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اچھا جی، تو کبھی اس میں مفعول میں علامت مفعول کو، کاف و کو کے لانے سے بھی تخصیص کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اپنی حالت کو دیکھ میں خصوصیت پائی جاتی ہے، بامقابلہ اس جملے کے کہ اپنی حالت دیکھ، اپنی حالت کو دیکھو میں خصوصیت پائی جاتی ہے، بامقابلہ اس جملے کے کہ آپ کہتے ہیں اپنی حالت دیکھ، اور جب آپ کہتے ہیں اپنی حالت کو دیکھ، جب آپ کہتے ہیں اپنی حالت کو دیکھ تو پھر اس میں خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح میری بات کو سمجھو، آپ کہتے ہیں نا کسی سے کہتے ہیں بات کو سمجھو، یا یوں کہیں کہ ان حرکتوں کو چھوڑ دو وغیرہ میں بھی چیز ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے مفعول، یعنی مفعول قریب اور مفعول بعید، یعنی مفعول قریب کے ساتھ جس پر فعل کا اثر بلا واسطہ راست پڑتا ہے،
کو، کاف واو کو نہیں لاتے، جو اصل مفہوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ مثلا میں نے تمہاری کتاب تمہیں دے دی، آپ کہتے ہیں میں نے تمہاری کتاب تمہیں دے دی، میں نے تمہاری نوٹ بک تمہیں دے دی یا تمہارے بھائی کو دے دی۔ اس مثال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرے مفعول یعنی مفعول بعید کے ساتھ کو، کاف و کو کا استعمال یا ترک حسب قاعدہ ہو سکتا ہے، یعنی آپ اسے جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، ترک کر سکتے ہیں حسب قاعدہ، قاعدے کے مطابق۔ لیکن مفعول قریب کے ساتھ کو لانا غیر فصیح ہے، یعنی یوں کہنا درست نہیں کہ میں نے تمہاری کتاب کو تمہارے بھائی کو دے دیا۔ یہ کہنا غلط ہے، درست نہیں ہے۔ جب کوئی یہ کہے کہ میں نے تمہاری کتاب کو تمہارے بھائی کو دے دیا، یہ غلط ہے، یہ فصیح نہیں ہے۔ فصیح کیا ہے؟ فصیح جو ہے، آپ کو معلوم ہے میں نے تمہاری کتاب تمہیں دے دی، یا آپ یوں کہتے ہیں تمہارے بھائی کو دے دی، میں نے تمہاری کتاب تمہارے بھائی کو دے دی۔ آپ یوں نہیں کہتے کہ میں نے تمہاری کتاب کو تمہارے بھائی کو دے دیا، آپ یوں کہتے ہیں میں نے تمہاری کتاب تمہارے بھائی کو دے دی۔ متعدی دو مفعول کی صورت میں مفعول شخصی کے ساتھ کو آتا ہے، غیر شخصی کے ساتھ نہیں آتا۔ مثلا میں نے بچے کو ایک کتاب دی، میں نے بچے کو ایک کتاب دی۔ متعدی دو مفعول کی صورت میں مفعول شخصی کے ساتھ کو آتا ہے، غیر شخصی کے ساتھ نہیں آتا۔ مثلا میں نے بچے کو ایک کتاب دی۔ اچھا، مفعول مطلق، مفعول مطلق کے ساتھ جس میں فعل کے ساتھ اسی مادے کا مفعول قریب آتا ہے، مفعول آتا ہے، کو، کاف کو نہیں لائے۔ مثلا بڑا بول نہ بولو، بھلے مانسوں کی چال چلو۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، بڑا بول نہ بولو، بھلے مانسوں کی طرح چلو، یا بھلے مانسوں کی چال چلو۔ اچھا، مفعولی ضمیروں کی جگہ اضافی ضمیروں کا استعمال۔ اب آپ جو ہے مفعولی ضمیروں کی جگہ اب ضمیروں کا حال جو ہے وہ دیکھ لیجئے۔ مثلا تم نے اس کو کاٹ کھایا، اس نے تمہیں کاٹ کھایا۔ ان فکروں کے بجائے یوں کہیں تم نے اس کے کاٹ کھایا، تم نے اس کے کاٹ کھایا، یا اس نے تمہارے کاٹ کھایا۔ بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان مثالوں میں کا پڑھیے کہ یہ کہ جو ہے اس پر زور ہے کہ علامت اضافت علامت مفعول کا کام کر رہی جو ہے وہ کہ جو ہے علامت اضافت، لیکن یہ علامت مفعول کا کام کر رہی ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ ہے تو علامت اضافت، لیکن یہاں کیا اس کا کام ہے؟ یہاں یہ علامت مفعول کا کام کر رہی ہے۔ اور آپ نے کیا کہا؟ یعنی مطلب جو ہے ان فکروں کو یوں جو ہے وہ، مثلا تم نے اس کو کاٹ کھایا، اس نے تمہیں کاٹ کھایا۔ ان فکروں کے بجائے یوں کہیں تم نے اس کے کاٹ کھایا، یا اس نے تمہارے کاٹ کھایا۔ صحیح جو ہے یا فصیح صورت جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں علامت مفعول کے مختلف فوائد، ان کو دیکھ لیجئے۔ علامت مفعول کے مختلف فوائد دیکھ لیجئے۔ تخصیص کے لیے آپ مثالیں جو ہیں وہ دیکھ ہی چکے ہیں، اور آپ نے فصیح تر صورت میں آپ نے یہ کہنا تم نے اس کے کاٹ کھایا یا اس نے تمہارے کاٹ کھایا، یہ فصیح صورت ہے اور اسی کا استعمال آپ نے کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے علامت مفعول کے جو مختلف فوائد ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ تخصیص کے لیے مثالیں جو ہیں آپ دیکھ ہی چکے ہیں، تم نے اس کے کاٹ کھایا یا اس نے تمہارے کاٹ کھایا۔ اب اشاروں کے لیے، یعنی کو بمانی کی طرف، کو سے مراد یہاں اس کے ہوں گے کی طرف، یعنی آپ کو کا استعمال کرتے ہیں اشارہ کے لیے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کی طرف۔ میں نے شیر دیکھا،
اس میں واضح اشارے کا مفہوم نہیں ہے۔ میں نے شیر کو دیکھا یعنی شیر کی طرف دیکھا، اب کو کے معنی ہو گئے کی طرف دیکھا، میں نے شیر کو دیکھا یعنی شیر کی طرف دیکھا، اس میں اشارے کا مفہوم ہے۔ میں نے شیر کو دیکھا، اب کو جو ہے یہ اشارے کا کام کر رہا، یعنی شیر کی طرف دیکھا۔ اور اظہار غرض کے لیے یعنی بمانی کے لیے، یعنی اظہار غرض کے لیے یعنی بمانی کے لیے، لوگ کچھ پوچھنے کو آئے ہیں، پوچھنے کو آئے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ پوچھنے کو آئے ہیں یعنی کچھ پوچھنے کی غرض سے آئے ہیں، لوگ کچھ پوچھنے کو آئے ہیں، اہل میت جنازہ ٹھہرائیں، مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے۔ اب یہاں کو جو ہے یہ پوچھنے کی غرض کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کچھ پوچھنے کو آئے ہیں یعنی کچھ پوچھنے کی غرض سے آئے، مقصد سے آئے۔ اچھا، لوگ کچھ پوچھنے کو آئے ہیں، اہل میت جنازہ ٹھہرائیں، مولانا حسین حالی نے کہا۔ اور کچھ پوچھنے کو آئے ہیں یعنی کچھ پوچھنے کی غرض سے آئے ہیں، ان کا ادعا کچھ یہ ہے، ان کا مقصد کچھ یہ ہے۔ اور پھر اسی طرح معاوضہ کے لیے مثلا یہ کار کتنے بیچی، یہ کتاب کتنے بیچو گے۔ اچھا، اظہار سن کے لیے، سن مطلب سال، مثلا حامد کو 10واں برس لگا ہے، مثلا اظہار کو 12واں برس لگا ہے۔ اچھا، لزوم کے معنی میں مثلا کیا دکھ جھیلنے کو میں ہی رہ گیا ہوں، کیا دکھ جھیلنے کو میں ہی رہ گیا ہوں۔ اب آپ دیکھیے مفعولی کلمات کا استعمال فاعلی کلمات کی جگہ پر کیسے کیا جاتا ہے۔ مفعولی کلمات کا استعمال فاعلی کلمات کی جگہ، مثلا اس کو گھر جانا چاہیے، مثلا اس کو گھر جانا ہے، اس کو گھر جانا ہے، یہاں اس کو بظاہر مفعولی حالت میں ہے اور علامت مفعول بھی موجود ہے، علامت مفعول بھی یہاں موجود ہے، مگر در حقیقت فاعلی حالت میں ہے، اسے نظر نہیں آتا، مطلب اسے دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، اب دو ضمائر شخصی بحالت مفعولی کبھی ایک ساتھ اس طرح آ جاتے ہیں کہ مفعول یعنی مفعول قائم مقام فاعلی اور اصل مفعولی کلمے کے تعین میں سننے والے کو دشواری ہوتی ہے، سننے والے کو دقت آتی ہے، اسے دشواری ہوتی ہے۔ مثلا آپ کو 1 روپیہ دینا ہے، یعنی آپ مجھے 1 روپیہ دیں گے۔ اب یہاں آپ کو 1 روپیہ دینا ہے سے مراد یہ ہے یعنی آپ مجھے 1 روپیہ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یوں بھی مفہوم نکلتا ہے کہ میں آپ کو 1 روپیہ دوں گا۔ یہی دشواری، یہی مشکل آپ کے علاوہ دوسرے ضمائر شخصی کے ساتھ بھی ہے، لیکن آپ کی الجھن ایک اور بھی ہے، یعنی آپ بمانی اپنے آپ یا اپنے تئیں بھی آتا ہے۔ چنانچہ غالب کا لطیفہ مشہور ہے کہ میں آپ کو گدھے سے بدتر سمجھتا ہوں، کہہ کر میں تو یہ مفہوم لوں گا کہ انہیں تئیں گدھے سے بدتر سمجھتا ہوں، اور آپ کچھ اور سمجھیں گے۔ اب آپ دیکھیے تکمیلی کلمات اور خبر کو دیکھ لیجیے۔ فعل ہونا ہے کے ساتھ خبری فعل، فعل ہونا ہے کے ساتھ خبری حالت میں آنے والے الفاظ ہونا کے معنوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ مثلا وہ بہت برا ہے، اب برا ہے، برا کسی کی جو ہے وہ ظاہر ہے، اچھا برا یہ صفت ہے۔ مثلا وہ بہت برا ہے، وہ صورت سے بھلا مانس معلوم ہوتا ہے، وہ لوگ سپاہی ہیں۔ اچھا، فعل ہونا اس حالت کے لیے اکثر آتا ہے، اس کے علاوہ پڑھنا، لگنا،
دکھائی دینا وغیرہ بھی آتے ہیں۔ اچھا، اکثر تکمیلی کلمہ کی صورت میں آنے والے اسم اپنے فاعل یا فاعلی حالت میں آنے والے اسم سے زیادہ عمومیت رکھتے ہیں۔ مثلا گائے ایک چوپایا ہے، مثلا گائے ایک چوپایا ہے، مثلا آنکھ اچھا شاعر ہے، مثلا کبوتر ایک پرندہ ہے۔ یہاں تکمیلی کلمات ایک چوپایا، اچھا شاعر، ایک پرندہ عمومیت رکھتے ہیں، جبکہ گائے، فراق، کبوتر خصوصیت کے حامل ہیں۔ جبکہ گائے، فراق، کبوتر خصوصیت کے حامل ہیں، اور عمومیت کے حامل کون ہیں؟ اچھا شاعر، ایک پرندہ، ایک چوپایا، اور خصوصیت کے حامل کون ہیں؟ گائے، فراق، کبوتر وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ خبری حالت کے جملے فاعلی اسم جبکہ خبری حالت کے جملے فاعلی اسم اور تکمیل کے بطور آنے والا اسم جبکہ خبری حالت کے جملے فاعلی اسم اور تکمیلی کلمہ کے بطور آنے والا اسم یعنی خبر دونوں عمومیت خصوصیت میں برابر کا درجہ رکھتے ہیں، ہوں بصورت عام تاکید پہلا فاعل اور دوسرا اسم اس میں خبر مانا جائے گا، اور بصورت تاکید پہلا خبر اور دوسرا فاعل۔ مثالیں: اچھا اچھا ہے اور برا برا، میر میر ہے اور سودا سودا۔ اچھا، توضیح و تصریح کے لیے یکساں درجے کے فاعل خبر کے اسموں کے درمیان پھر لاتے ہیں، جس کے بعد آنے والا اسم خبر ہوتا ہے، اور اس سے تاکید کا مفہوم بھی نکلتا ہے۔ مثالیں: میر پھر میر ہے، غیر پھر غیر ہے، یعنی ایک مثال ہو گئی میر پھر میر ہے، غالب پھر غالب ہے، اور ایک مثال ہوگی، اب دوسری مثال دیکھ لیجئے، غیر پھر غیر ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ توضیح و تصریح کے لیے یکساں درجے کے فاعل اور خبر کے اسموں کے درمیان پھر لاتے ہیں، یکساں درجے کے فاعل اور خبر کے اسموں کے درمیان پھر لاتے ہیں۔ کیوں؟ توضیح و تصریح کے لیے یکساں درجے کے فاعل اور خبر کے اسموں کے درمیان پھر لاتے ہیں، جس کے بعد آنے والا اسم خبر ہوتا ہے اور تاکید کا مفہوم بھی نکلتا ہے۔ آپ نے مثالیں دیکھ لی، غالب پھر غالب ہے، میر پھر میر ہے، اور دوسری مثال آپ نے پھر دیکھ لی، غیر پھر غیر ہے۔ غیر کیا ہے؟ غیر پھر غیر ہے۔ یعنی اس طرح جو ہے جب آپ یعنی توضیح و تصریح کے لیے یکساں درجے کے فاعل اور خبر کے اسموں کے درمیان پھر لاتے ہیں، جس کے بعد آنے والا اسم خبر ہوتا ہے اور اس سے تاکید کا مفہوم بھی نکلتا ہے۔ اور مثالیں آپ نے دیکھ لیں کہ میر پھر میر ہے، غیر پھر غیر ہے، غالب پھر غالب، میر پھر میر ہے، یا پھر یوں آپ کہتے ہیں کہ غیر پھر غیر ہے۔ اچھا جی، تو آپ نے جناب جو ہے وہ مفعولی اور تکمیلی کلمات کو دیکھا، ٹھیک ہے، اس کی مثالیں دیکھیں، مفعولی کلمات کی خصوصیات کو آپ نے جانا، پھر آپ نے مفعول قریب دیکھا اور مفعول بعید دیکھا، اور مفعول قریب اور مفعول بعید کا استعمال جو ہے وہ دیکھا، پھر آپ نے مفعول مطلق دیکھا، اور پھر آپ نے علامت مفعول کے مختلف فوائد دیکھے، اور پھر آپ نے مفعولی کلمات کا استعمال فاعلی کلمات کی جگہ پر دیکھا، اور پھر آپ نے تکمیلی کلمات یعنی خبر جو ہے اس کو دیکھا اور اس کے استعمال کو دیکھا۔ اب آپ جو ہے وہ
آ جائیے صفت کی طرف، یعنی تعدد ہے، مقدار ہے، مقابلہ ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ صفت کے حوالے سے تعدد کو دیکھ لیجئے۔ معین اعداد، 1 2 3 4 5 وغیرہ وغیرہ بطور صفت عددی معلوم ہوتے ہیں، یوں معلوم ہوتے ہیں، معلوم یوں ہوتے ہیں۔ ایک کتاب، اب ایک کیا ہے؟ عدد ہے۔ دو کیا ہے؟ عدد ہے۔ ظاہر کر رہا ہے نا کہ کتنی کتابیں دی؟ 3 کتابیں، ٹھیک۔ 3 کیا ہے؟ عدد ہے۔ اچھا جی، 4 دروازے، 7 آسمان، 3 صفحے۔ اب 1 2 3 4 5 کیا ہیں؟ یہ عدد ہیں۔ مگر معین اعداد کبھی اس طرح بھی استعمال کیے جاتے ہیں کہ مفہوم کے اعتبار سے صحیح تعداد ظاہر نہیں ہوتی، محض قلت و کثرت یا مینا کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی اعداد بطور صفت عددی مجہول آتے ہیں۔ دیکھیے، مگر معین اعداد کبھی اس طرح بھی استعمال کیے جاتے ہیں کہ مفہوم کے اعتبار سے صحیح تعداد ظاہر نہیں ہوتی، محض قلت و کثرت یا تخمینہ کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی اعداد بطور صفت عددی مجہول آتے ہیں۔ مثلا ڈاگ کا ایک شعر ہے، میں کدے میں عجب تماشا ہے، میں کدے میں عجب تماشا ہے، 4 بیٹھے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ داغ دیر ہے، میں کدے میں عجب تماشا ہے، 4 بیٹھے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ میں کدے میں عجب تماشا ہے، 4 بیٹھے ہیں 4 پھرتے ہیں، یعنی کچھ بیٹھے ہیں کچھ پھرتے ہیں، دو بھی کچھ کے معنوں میں آتا اور قلت کا مفہوم رکھتا ہے۔ اچھا، داغ ہی کا ایک اور شعر جو ہے وہ سن لیجئے، پھر حشر تک خلاف یہ گردش نہ کر سکے، پھر حشر تک خلاف یہ گردش نہ کر سکے، 2 دن بھی گر فلک ہو میرے اختیار میں، 2 دن بھی گر فلک ہو میرے اختیار میں، پھر حشر تک خلاف یہ گردش نہ کر سکے، خلاف یہ گردش نہ کر سکے، پھر حشر تک خلاف یہ گردش نہ کر سکے، 2 دن بھی گر فلک ہو میرے اختیار میں۔ یعنی کچھ مطلب آپ نے دیکھا کہ یعنی میکدے میں عجب تماشا ہے، 4 بیٹھے ہیں 4 پھرتے ہیں، یعنی کچھ بیٹھے ہیں 4 سے مراد ہے، کچھ بیٹھے ہیں کچھ پھرتے ہیں۔ اچھا، جب آپ 2 کو دیکھتے ہیں داغ دہلوی کے شعر میں، پھر حشر تک خلاف یہ گردش نہ کر سکے، 2 دن بھی گر فلک ہو میرے اختیار میں، وہ بھی کچھ کے معنوں میں آتا ہے، یعنی 2 سے مراد ہے کچھ دن، اور قلت کا مفہوم رکھتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کثرت کے لیے 70 کا عدد اکثر آتا ہے، 70۔ مثلا تم جیسے 70 کو چراتا ہوں، تم جیسے 70 کو چراتا ہوں، یعنی بہتوں کو چراتا ہوں، گن گن کے ان کی ننھی بڑی کو بکھانوں گی، مجھ کو کہ ایک تو 70 سناؤں گی، مجھ کو کہیں گے ایک تو 70 سناؤں گی، گن گن کے ان کی ننھی بڑی کو بکھانوں گی، مجھ کو کہیں گے ایک تو 70 سناؤں گی۔ اچھا، یہ 72 جو ہے بھی کثرت کے لیے آتا ہے،
میر کے 72 نشتر آپ کو معلوم ہیں، اور مولوی عبدالحق صاحب کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہی مولوی صاحب، مولوی عبدالحق صاحب قواعد اردو والے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے جو ہے وہ میر کے 72 نشتر جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ہی مطلب جو ہے وہ مشہور ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیے، منحصر تھی عشق کے مذہب میں، منحصر تھی عشق کے مذہب میں، عشق کے مذہب میں بازی نجات، منحصر تھی عشق کے مذہب میں بازی نجات، کھیلنے کو یوں زمانے میں 72 کھیل تھے، کھیلنے کو یوں زمانے میں 72 کھیل تھے۔ اچھا اب آپ دیکھیے، امیر میرائی نے ان عادات کو ہزار کے ساتھ اس طرح استعمال کیا ہے: وہ چہرہ وہ دہن کے فدا جس پہ کیجئے، وہ چہرہ وہ دہن کے فدا جس پہ کیجئے، 70,000 غنچے 72,000 پھول، 70,000 غنچے 72,000 پھول، وہ چہرہ وہ دہن کے فدا جس پہ کیجئے، 70,000 غنچے 72,000 پھول۔ اب دو اعداد ایک ساتھ لانے سے بھی مجہولیت پیدا ہوتی ہے، مثلا 1 آدھ 2 4 10 20 150۔ یا پھر آپ داغ دہلوی کا یہ شعر دیکھ لیجئے: تم نیم اشارے پہ تو آنکھیں نہ نکالو، ایک آدھ خطا کیا جو خطا وار سے ہو جائے، ایک آدھ خطا کیا جو خطا وار سے ہو جائے، تم نیم اشارے پہ تو آنکھیں نہ نکالو، تم نیم اشارے پہ تو آنکھیں نہ نکالو، ایک آدھ خطا کیا جو خطا وار سے ہو جائے۔ اچھا 10 20 روز مرتے ہیں 2 4 کے لیے، 10 20 روز مرتے ہیں 2 4 کے لیے، صحیح اعداد کی جمع لانے سے بھی صفت عددی مجہول ہو جاتی ہے، صفت عددی کیا ہو جاتی ہے؟ مجہول ہو جاتی ہے۔ 70 72 17 72 بھی اس قبیل سے ہے، یعنی بہت بڑی عمر والا۔ 17 72 بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی بہت بڑی عمر والا۔ غالب نے منشی حبیب اللہ زکا کو لکھا ہے 17 17 72، اردو میں ترجمہ پیرے خرف کا ہے: میری 73 برس کی عمر ہے، بس میں اخرف ہوں۔ نواب میر غلام بابا کو بھی غالب لکھتے ہیں: اب کے رجب کے مہینے سے 70واں سال شروع ہوگا، 17 72 بوڑھا اپاہج آدمی ہوں، 17 72 بوڑھا اپاہج آدمی ہوں۔ اچھا کثرت کے لیے 1000 بھی آتا ہے، اور یہ بھی قرآنی محاورہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر میں آپ کو معلوم ہے آتا ہے، اور کثرت کے لیے 1000 بھی آتا ہے۔ خیر من الف شہر۔ اچھا اس کا اردو میں استعمال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کیا ہے: 1000 جلوے سے معمور ہے یہ کافر دل، 1000 جلوے سے معمور ہے یہ کافر دل، 1000 جلوے سے معمور ہے یہ کافر دل، اس ایک سنگ سے پیدا ہوئے صنم 100 1000 جلوے سے معمور ہے یہ کافر دل، اس ایک سنگ سے پیدا ہوئے صنم 100 اس ایک سنگ سے، دل کو سنگ کہا، اس ایک سنگ سے پیدا ہوئے صنم 100۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ نے غالب کے خط میں سے بھی دیکھا کہ 17 72 17 72 اردو میں ترجمہ پیر خرف کا ہے،
اور غالب نے آپ کو بتا بھی دیا کہ میری 73 برس کی عمر ہے، بس میں اخرف ہوں۔ نواب میر غلام بابا کو بھی غالب لکھتے ہیں اب کے رجب کے مہینے سے 70واں سال شروع ہوگا، 17 72 بوڑھا اپاہج آدمی ہوں۔ یعنی کثرت کے لیے ہزار بھی آتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ قرآنی محاورہ ہے، اور اردو میں اس کا استعمال کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے، یہ شعر آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ ہزار جلوے سے معمور ہے یہ کافر دل، اس ایک سنگ سے پیدا ہوئے صنم 100 100۔ اب ہزار آیا ہے اور کثرت کے لیے آیا ہے، ہزار جلوے سے معمور ہے یہ کافر دل، اس ایک سنگ سے پیدا ہوئے صنم 100 100۔ اچھا جی، تو صفت عددی مجہول کے طور پر جب دو اعداد ایک کے ساتھ لاتے ہیں تو بالعموم چھوٹا عدد پہلے آتا ہے۔ صفت عددی مجہول کے طور پر جب دو اعداد ایک کے ساتھ لاتے ہیں تو بالعموم چھوٹا عدد پہلے آتا ہے۔ مثلا 3 4، چھوٹا عدد 3 ہے، 3 4، 5 7، 10 12، لیکن 10 5 اس قاعدے سے مستثنا ہے کہ اس میں بڑا عدد پہلے آتا ہے، یعنی آپ 10 5 نہیں کہیں گے، 5 10 کہیں گے۔ مثلا بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں۔ صفت عددی مجہول، عدد آپ کو پتہ ہی عدد گنتی کو کہتے ہیں، 1 2 3 4 5۔ صفت عددی مجہول کے طور پر جب دو اعداد ایک کے ساتھ لاتے ہیں تو بالعموم چھوٹا عدد پہلے آتا ہے۔ مثلا 3 4، 5 7، 10 12، لیکن 10 5 اس قاعدے سے مستثنا ہے کہ اس میں بڑا عدد پہلے آتا ہے، یعنی 5 10 آپ کہتے ہیں، 10 5 نہیں کہتے۔ مثلا بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، وغیرہ وغیرہ۔ صفت عددی مجہول کے طور پر، صفت عددی مجہول کے طور پر جب دو اعداد ایک کے ساتھ لاتے ہیں تو بالعموم چھوٹا عدد پہلے آتا ہے۔ مثلا 3 4، 5 7، 10 12، وغیرہ وغیرہ۔ داغ دہلوی کا ایک شعر دیکھ لیجئے۔ حضرت دل آپ ہیں کس دھیان میں، حضرت دل آپ ہیں کس دھیان میں، مر گئے لاکھوں اسی ارمان میں۔ اور پھر واضح رہے کہ سب دہائیوں کی جمع بطور صفت عددی مجہول نہیں آتی، 70 اور 90 کی جمع بالکل مستعمل نہیں، اور بیشتر صرف 10 20 50 کی جمع آتی ہے۔ بعض اعداد بھی صفت عددی مجہول کے لیے برتے جاتے ہیں، کچھ، چند، تھوڑے، کم، تھوڑے سے، بہت سے، ان گنت، بے شمار، لاتعداد بھی صفت عددی مجہول کے لیے لاتے ہیں۔ بعض اعداد بھی صفت عددی مجہول کے لیے برتے جاتے ہیں، مثلا کچھ، چند، تھوڑے، کم، تھوڑے سے، بہت سے، ان گنت، بے شمار، لاتعداد بھی صفت عددی مجہول کے لیے لاتے ہیں۔ مثلا ان گنت خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، بے شمار پھول کھلے ہیں، لاتعداد پیڑ آندھی سے گر گئے، لاتعداد پیڑ آندھی سے گر گئے۔
بے شمار کلیاں چٹکی ہیں۔ ایک یا اک کے استعمال کو بھی دیکھ لیجئے، ایک بھی عدد ہے نا، ٹھیک ہے، ایک کہہ لیں، اک کہہ لیں۔ معین عدد کے ساتھ اک بطور لاحقہ لانے سے صفت عددی مجہول بنتی ہے، مثلا 5 اک، 10 اک، 20 اک۔ 20 اک صفحے پڑھ لیے، 20 اک صفحے پڑھ لیے یعنی تخمیناً 20 صفحے پڑھ لیے، 20 اک صفحے پڑھ لیے یعنی اندازاً تخمیناً 20 صفحے پڑھ لیے۔ ایک یا اک یعنی معین عدد کے ساتھ اک بطور لاحقہ لانے سے صفت عددی مجہول بنتی ہے۔ معین عدد مثلا 5 اک، 10 اک، 20 اک۔ 20 اک صفحے پڑھ لیے یعنی تخمیناً 20 صفحے پڑھ لیے۔ کسی یا کوئی کے معنوں میں ایک دن زور سے بجلی کڑکی، ایک دن زور سے بجلی کڑکی۔ اب یہ ایک دن جو آیا ہے یہ کسی یا کوئی کے معنوں میں آیا ہے، اب یہاں کسی کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی کسی دن یا کسی روز سے بجلی کڑکی۔ ایک بھی نہ ملا یعنی کوئی بھی نہ ملا، اب یہاں ایک آ رہا ہے کوئی کے معنوں میں۔ ایک نہ ایک غم یعنی کوئی نہ کوئی غم۔ ایک نہ ایک کو ساتھ لینا ہے یعنی کسی نہ کسی کو ساتھ لینا ہے۔ اچھا، کل یا سارے کے یعنی کل کے معنوں میں یا سارے کے معنوں میں۔ جان تو ایک جہان رکھتا ہے، جان تو ایک جہان رکھتا ہے، کون میری سی جان رکھتا ہے، خواجہ میر درد۔ یکساں کے معنوں میں، مثلا دوست دشمن ایک ہیں یعنی یکساں ہیں، دوست دشمن ایک ہیں یعنی یکساں ہیں، مثلا دوست دشمن ایک ہیں یعنی یکساں ہیں، برابر ہیں۔ مبالغے کے لیے مثلا وہ ایک فطرتی ہے یعنی بڑا فطرتی ہے۔ اس کو پرواہ نہیں کوئی مر جائے، ایک بے درد یہ میرا ہے عشق۔ اس کو پرواہ نہیں کوئی مر جائے، ایک بے درد یہ میرا ہے عشق۔ اچھا، اب آپ دیکھیے بے مثل کے معنوں میں، مثلا بے مثل کے معنوں میں، مثلا وہ اپنے رنگ میں ایک ہے یعنی بے مثل اور یکتا ہے، وہ اپنے رنگ میں ایک ہے یعنی بے مثل اور یکتا ہے۔ اکیلے اور تنہا کے معنوں میں، مثلا ایک مجھی پر یہ عنایت کیوں ہے، ایک مجھی پر یہ عنایت کیوں ہے، ایک مجھی پر یہ عنایت کیوں ہے۔ اچھا، وہ اپنے رنگ میں ایک ہے یعنی بے مثل اور یکتا ہے، وہ اپنے رنگ میں ایک ہے یعنی بے مثل اور یکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ادنا کے معنوں میں، اب غالب کا شعر آپ کو یاد ہے، بہت مشہور شعر ہے، ایک کھیل ہے اور رنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک کھیل ہے اور رنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اب جو ہے وہ ادنا کے معنوں میں آ رہا ہے نا۔ اچھا جی، تو صرف کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی صرف کے معنی میں۔ موم ہوتا ہے میری آہ سے پتھر لیکن، موم ہوتا ہے میری آہ سے پتھر لیکن، سنگ دل ایک تیرا دل ہے کہ پگھلتا ہی نہیں، سنگ دل ایک تیرا دل ہے کہ پگھلتا ہی نہیں۔ موم ہوتا ہے میری آہ سے پتھر لیکن، سنگ دل ایک تیرا دل ہے کہ پگھلتا ہی نہیں، ایک تیرا دل ہے کہ پگھلتا ہی نہیں۔ اور پھر خواجہ میر درد کا شعر دیکھ لیجئے، یعنی صرف جو ہے وہ ادنا صرف کے معنوں میں آیا ہے، یعنی عدد ایک، یہ صرف کے معنوں میں آیا ہے۔ یعنی داغ نے کہا تھا موم ہوتا ہے میری آہ سے پتھر لیکن، سنگ دل ایک تیرا دل ہے کہ پگھلتا ہی نہیں۔ اب ایک جو ہے وہ صرف کے معنوں میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ اور پھر خواجہ میر درد کے شعر میں دیکھ لیجئے، ایک
ایک ایمان ہے بساط اپنی، نہ عبادت نہ کچھ ریاضت ہے۔ اب ایک یہاں صرف کے معنوں میں آیا ہے، ایک ایمان ہے بساط اپنی، نہ عبادت نہ کچھ ریاضت ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے دوسرے کے معنوں میں، دیکھیے کہ عدد جو ہے وہ دوسرے کے معنوں میں کیسے آیا ہے۔ عدد کون سا؟ ایک سب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اب ایک جو ہے وہ دوسرے کے معنی میں آیا ہے، ایک کا عدد جو ہے وہ دوسرے کے معنی میں آیا ہے۔ ایک سب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اچھا ایک دیدہ ہے میرا آدم تو ایک دیدہ ہے میرا آدم تو ایک یعقوب ہے۔ اور پھر تحسین کلام کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ اب جو ہے تحسین کلام کے لیے یعنی کلام کی تعریف کے لیے ایک کا لفظ جو ہے یہاں استعمال ہوا، ایک عدد، اور ہر ایک کے معنوں میں ایک مثلا ایک کو دیکھ لوں گا، یعنی ہر ایک کو دیکھ لوں گا۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایک کو دیکھ لوں گا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو دیکھ لوں گا، ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا۔ اچھا ایک فردن دلالت کے لیے بھی آتا ہے، مثلا ایک آؤ، ایک فردن دلالت کے لیے بھی آتا ہے، مثلا ایک آؤ۔ داغ کا شعر ہے، آخر تھکی زبان گھسیں اپنی انگلیاں، آخر تھکی زبان گھسیں اپنی انگلیاں، ایک گھڑی گنی جو تیرے انتظار میں۔ داغ دہلوی، یعنی ایک فردن دلالت کے لیے بھی آتا ہے، مثلا ایک آؤ۔ اب آپ دیکھیے آخر تھکی زبان گھسیں اپنی انگلیاں، ایک گھڑی گنی جو تیرے انتظار میں۔ اچھا باہم کے معنوں میں مثلا ایک کی جان کا لاگو ہے، ایک کا دشمن ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ فصل کے ساتھ یوں بھی لاتے ہیں، ایک کو ایک کھائے جاتا ہے، یعنی باہم ایک دوسرے کو کھانے میں لگے ہیں، ایک کو ایک کھائے جاتا ہے، مطلب یہ ہے یعنی باہم ایک دوسرے کو کھانے میں لگے ہیں، ایک کو ایک کھائے جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے یعنی باہم ایک دوسرے کو کھانے میں لگے ہیں۔ اچھا پھر عدد کا تحقیر کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں، یعنی کسی کی حقارت مقصود ہو تو بھی عدد کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے ایک ہی ہے یہ کھوجڑے پیٹا، ایک ہی ہے یہ کھوجڑے پیٹا، جان صاحب برا ہو اس دل کا۔ تحقیر کے لیے آیا ہے، دل کی تحقیر کی ہے، ایک ہی ہے یہ کھوجڑے پیٹا، جان صاحب برا ہو اس دل کا۔ اور پھر جمع موصوف کے ساتھ ایک کا استعمال بھی ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے، ایک عدد ہے نا، جمع موصوف کے ساتھ ایک یعنی ایک جو عدد ہے اس کا استعمال دیکھ لیجئے۔ انہیں ایک پلکوں میں ملتی ہے چار کی صورت، انہیں ایک پلکوں میں ملتی ہے چار کی صورت، انہیں ایک پلکوں میں ملتی ہے چار کی صورت، چھری کی، سوئی کی، قینچی، کٹار کی صورت، انہیں ایک پلکوں میں ملتی ہے چار کی صورت، انہیں ایک پلکوں میں ملتی ہے چار کی صورت، چھری کی، سوئی کی، قینچی، کٹار کی صورت۔ اچھا تو یہ جناب جو ہے وہ آپ نے دیکھا، اور اس حساب سے جو ہے آپ اس کو تیار کیجئے، اور یہ سب کچھ جو ہے آپ بہرحال جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ جانتے ہیں، لہٰذا اس کو جو ہے اس کی تیاری جو ہے وہ بہت